وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات محترم، ہم سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ جس دن میں اللہ پاک نے صاحبان ایمان کو ایک چھت کے نیچے کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ پچھلے سال بھی محترم حاجی محمد عدالت خان صاحب کے آشیانے پر یہاں ایک محفل کا انعقاد ہوا تھا۔ اسی طرح اہل محبت بڑی کثرت کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ مجلس کا حصہ بنے تھے، اور آج پھر قریباً کم و بیش 1 سال کے بعد یہ رونقیں ان کے گھر پر پھر سے نظر آ رہی ہیں، جو یقیناً اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ حاجی صاحب اور ان کے گھر والے، ان کی اولاد الحمدللہ دینی ماحول کی رونقوں سے باخبر ہیں، اور گھروں کو آباد کرنے کا روحانی طریقہ کیا ہوتا ہے وہ اس مجلس کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر انسان جب کسی گھر میں داخل ہو جائیں، اس میں رہنا شروع ہو جائیں اور ضرورت کی اشیاء کا اہتمام کر لیں تو مشہور یہ ہے کہ وہ گھر آباد ہو جاتا ہے، لوگ وہاں رہیں تو اسے آباد گھر کہتے ہیں۔ لیکن اسلامی فلسفہ اس کے برعکس ہے۔ اسلام ان گھروں کو قبرستان سے تشبیہ دیتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جس طرح قبرستان بھی آباد ضرور ہوتا ہے، ویران نہیں ہوتا، قبرستان بھی آباد ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ آباد ہوتا ہے جو نہ چل سکتے ہیں، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ آپ سے بول سکتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو لہذا ذکر کرنے والی رہائش گاہیں اور جو ذکر نہ ہونے والی جگہ ہیں ان کے درمیان یوں سمجھ لو کہ آبادی اور قبرستان کے مابین جو فرق ہے وہی فرق اس گھر میں جہاں ذکر ہوتا ہے اور جہاں نہیں ہوتا، وہ فرق وہاں پر بھی شریعت نے جاری فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور حدیث رسول کی روشنی میں آسان ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذکر والے کو زندہ کہا گیا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کو میت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس لیے وہ مردہ ہے۔ اس سے پتہ چلا مسلمان اور غیر مسلمان کے اندر زندگی ہونے اور زندگی نہ ہونے کا جو بڑا فرق ہے وہ یہ نہیں کہ جو کھانا پینا جانتا ہو، جو کپڑے پہننا جانتا ہو، جو کاروبار کرنا جانتا ہو، جو مال و دولت سمیٹنا جانتا ہو وہ زندہ ہے، نہیں، بلکہ جو اپنے رب کو پہچان کر اسے یاد کرنے والا ہو اسے مسلمان کہتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اہل اللہ نے یہی کام کیا، انہوں نے سب سے پہلے ویران جگہوں پر ڈیرے ڈالے، اور ان ڈیروں کو مکانات سے آباد نہیں کیا، نہ اپنے خاندان سے آباد کیا، انہوں نے جنگلات کو اگر حسن دیا، اس جگہ کو آباد کیا تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا تعلق چونکہ نیرین شریف کے ساتھ ہے تو وہ تو ایک ایسی جگہ تھی جو انسانی آبادی کے رہنے کے لائق جگہ نہیں تھی، جنگلی جانوروں کا ڈیرا تھا، وحشی جانوروں کا ڈیرا تھا، لیکن اللہ والوں نے جب وہاں قدم رکھا تو اللہ کے ذکر کی آواز جب بلند کی گئی تو وہی جنگل ایسا آباد ہوا کہ اب اس کی شاخیں دنیا کے ہر کونے میں ہیں۔ ایک ذکر اللہ کے ساتھ جس آدمی نے تعلق جوڑا وہ نہ جانے کتنے بنجر دلوں کو اسی ذکر سے آباد کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ سرزمین دیکھیں، ہم لوگ کہاں سے آئے، کتنے لمبے سفر ہیں درمیان میں، ہمارا وطن کون سا ہے، ہماری بولی کیا ہے، ہمارے رواج کیا ہیں، ہمارے رسوم کیا ہیں، ہمارے اطوار حیات کیا ہیں، ہمارے نشست و برخاست کے معمولات کیا ہیں، وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں۔ ہم پہاڑ کے لوگ ہیں، لیکن آج اتنا دور آ کر دنیا کے ایک ایڈوانسڈ کنٹری کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا وہ مزاج اللہ کو یاد کرنے والا وہ مرا نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول زندہ رہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں سے ایمان کی کرنیں برآمد ہوں، تو اگر چاہتے ہیں کہ گھر والوں پر رحمتوں کی برسات جاری رہے، تو اپنے گھروں کو اس طرح کی محافل سے سجایا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ذکر کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ جب برسیں گی تو اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس گھر کے اندر جتنی مستورات بچیاں بہنیں ہوں گی، چھوٹے معصوم بچے ہوں گے، ہر ایک پر اس کے مثبت ایمانی، نورانی اور عرفانی اثرات مرتب ہوں۔ بے شک، بے شک، اور الحمدللہ ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے بھی احباب ہیں، یہ خصوصی طور پر چونکہ میں دنیا میں سفر کرتا ہوں، مختلف لوگوں سے ملتا ہوں، تو ہمارے آزاد کشمیر کے احباب الحمدللہ جہاں پر بھی آباد ہیں، ان کے ماحول اور ان کے جو طرز ہیں ابھی تک ان میں اپنے آباء و اجداد کی رونقیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کو اپنی اگلی نسل تک لے جانے کے لیے آج کے جتنے ہمارے بزرگ ہیں اور جتنے گھروں کے سربراہان ہیں، ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ذکر اللہ کی طرف، مذہبی اور ایمانی ماحول کی طرف اپنی اولادوں کو راغب کریں۔ بے اور شک، میں ایک بات آپ کو ضروری بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی دلوں کا جہان آباد ہوتا ہے روحانی طریقے سے، اور کوئی طریقہ اتنا جلدی دلوں کی زمین کو آباد نہیں کرتا۔ بے شک، بے شک، یہ جو تصوف کا راستہ ہے، یوں سمجھ لو یہ مغز ہے، مغز۔ تصوف کا جو راستہ ہے، یہ جس طرح درخت بغیر جڑوں کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہمارا جو ایمانی ذوق ہے وہ تصوف کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا۔ تو صوفیاء میں اور عام مسلمانوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کے اندر خشکی پائی جاتی ہے، لیکن تصوف کا جس نے ذائقہ چکھا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ راستہ بڑا نرم راستہ ہے، یہ راستہ بڑا شفاف راستہ ہے، بے شک، یہ راستہ بڑا غیر متزلزل راستہ ہے، یہ راستہ بڑا ہی دلوں کو سکون دینے والا راستہ ہے۔ اور عالم دین، قاری قرآن، حافظ قرآن، مفسر قرآن، شارح حدیث اور منطق کے زیر و زبر کو سمجھنے والی شخصیت، ان سب کا اگر آپ نچوڑ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو وہ تصوف کے لیے علم قرآن کو جس طرح ایک صوفی بیان کرتا ہے، وہاں علم والے نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تصوف والے روح کو چھیڑتے ہیں، روح کو چھیڑتے ہیں، اور ان کی چھیڑ چھاڑ سے رحمت کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، دل کو درست کر لینے سے پورا بدن درست ہو جاتا ہے۔ یہ قول میرا نہیں ہے، یہ قول اس کا ہے جس پر سارے اقوال آ کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ
جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد مدغۃ، نبی پاک نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اذا صلحت، کہ اگر وہ صالح ہو جائے، اگر وہ درست ہو جائے، تو فرمایا کہ پورے کا پورا جسم یہ درست ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک دل اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم کو کنٹرول کرنے والی چیز دماغ ہے، سمجھے آپ؟ دل نہیں کنٹرول کرتا، جسم کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ دماغ۔ بولو نا، دماغ ہے، دماغ۔ بولو پھر جسم کو کنٹرول کرنے والی چیز کیا ہے؟ دماغ۔ اور دماغ کس طرح زندہ ہے؟ دماغ کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ اگر اس دماغ سے آپ 2-3 منٹ 4 منٹ آپ دیکھ لینا، اب تو ہر چیز اس شیشے کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آپ کو مل جاتی ہے، 2-3 منٹ اگر آپ دماغ کو آکسیجن کی سپلائی بند کر دیں تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ بے شک۔ اور اگر کوئی میراکلسلی اگر کوئی زندہ رہ بھی گیا تو وہ مردے جیسا ہوگا، اس کا دماغ ختم ہو چکا ہوگا، بس وہ ایک زندہ لاش ہوگی، وہ تقریباً مردوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ تو کنٹرول سارے جسم کا، حضور نے دماغ کی بات نہیں فرمائی، حضور نے دل کی بات فرمائی، چونکہ دماغ جو پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، اسے آکسیجن پہنچانے والا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے آپ؟ چونکہ دل کا کام کیا ہے؟ یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اس کے جو والوز ہیں اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پمپنگ جو ایکشن ہے ہمارے دلوں کا، اس سے خون پورے جسم میں جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو، بے شک۔ آپ کی انگلی کو کاٹو، اس میں سے خون نکلے گا، بولو۔ بے شک۔ تو پاؤں کی انگلی کاٹو تب بھی خون نکلے گا، کیونکہ سر پہ کٹ لگ جائے تب بھی خون نکلے گا۔ تو یہ ہر جگہ خون کو پہنچانے والا، پھر وہاں رہنے نہیں دیتا، وہاں سے آگے لے جاتا ہے، پورے جسم میں خون کو پھیر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سا عضو ہے؟ وہ دل ہے۔ تو پتہ چلا کہ دل وہ آلہ ہے، دل وہ جسم کا ٹکڑا ہے جس سے پورے جسم کو فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے جسم کو فیض میں فیض ملتا ہے۔ لہذا اگر دل کام صحیح نہ کرے تو آپ کے گردے بھی کچھ عرصے بعد کام نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ دیکھ لینا، ہارٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے ہارٹ فنکشنز لو یا سلو ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے کچھ عرصے بعد مزید کمپلیکیشنز کریٹ ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں ہارٹ کام نہیں کر رہا، لنگز بھی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو میں آپ کو جو اس کی بایولوجیکل ایک ویو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، لیکن جو اس کا اسپریچل ویو ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو جس طرح اسی سے دماغ بھی چلتا ہے، اسی سے سارا تن ہمارا قائم اور دائم ہے، اگر یہ بلڈ ہماری باڈی میں سرکولیٹ نہ کرے تو آپ کی باڈی ناکارہ ہو جائے گی۔ دماغ بے شک اپنی لاکھ کوشش کرے، آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ پتہ چلا کہ اصل فیض دینے والا ٹکڑا بدن انسانی میں قلب انسانی ہے، بے شک۔ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارے کا سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سارے کا سارا بدن بھی خراب ہو جائے گا۔ اور روحانی جہان میں اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے دل کے افکار درست ہو گئے، جس کے دل کے ارادے مثبت ہو گئے، اور جس کے دل نے حق کی جانب رخ کر لیا، اور جس کا دل مائل بذکر اللہ ہو گیا،
تو پھر وہ سر سے لے کے پاؤں تک بچ جائے گا، محفوظ ہوگا، اور سر سے لے کے پاؤں تک وہ مومن ہوگا۔ اور جس کا دل بیکار ہو گیا، اس کی نظر برا دیکھے گی، اس کی زبان برا کلام کرے گی، اس کے کان غیبت سننے پر خوش ہوں گے، اور اسی دل کی خرابی کی وجہ سے اس کے قدم ناپاک منزل کا رخ کریں گے اور اس کے ارادے منفی ہوں گے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ دلوں کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اور اہل اللہ نے یہ بتایا کہ دل کو ٹھیک کرنے والا خوبصورت ذریعہ اور دلوں کے جہان کو آباد کرنے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کو یاد کرے تو اللہ پھر اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور توجہ پھر دل کے جہان پر ہوتی ہے، اور دل درست ہو جائے تو دیکھو مثلا آپ کا دل نرم ہے، آپ کا دل نرم ہے، کوئی گرا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھا دیا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا، آپ نے اس کو اٹھایا، اب بولو یہ فیصلہ کہاں سے ہوا؟ آپ کے دل کی وجہ سے، کہ دل درست تھا تو اس کی وجہ سے دماغ نے صحیح فیصلہ کیا، بولو نا۔ اچھا وہ آدمی اب کیا، آپ نے اٹھایا کس چیز سے اس کو؟ جو وہ گرا ہوا ہے کس چیز سے اٹھایا؟ ہاتھ سے اٹھایا نا۔ تو چاہیے تو یہ کہ وہ آپ کے ہاتھ سے محبت کرے، لیکن وہ آپ کے سر سے پاؤں تک آپ کے ساتھ محبت کرے۔ کیوں؟ کہ دل ٹھیک ہے نا آپ کا، اس لیے دل کا فیض پورے بدن میں تاثیر کرتا ہے۔ لہٰذا جس آدمی نے ایک نیکی کر لی کسی انسان کے ساتھ، وہ انسان بدلے میں سر سے لے کے پاؤں تک اس انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا دل ٹھیک ہو گیا تو سارا تن ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا یوں کہہ لو کہ من ٹھیک ہو گیا تو تن ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ ابھی ہمارے خلیفہ صاحب نے آیات بینات میں سے جو کچھ تلاوت کیا، اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، بے شک، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح و شام، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اور کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ لہٰذا یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ جو ایڈریسنگ ہے یہ کس کو ہے؟ اللہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ اللہ پاک ایمان والوں کو ایڈریس کر رہا ہے، جو بلیورز ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے ایمان والو، تم تو ہے ہی میرے بندے ہو، تم تو مجھے مان چکے ہو۔ میں ان سے تو نہیں کہتا جو مجھے مانتے ہی نہیں، جو مجھے مان چکے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ ان لوگوں سے اللہ فرما رہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا جب تم نے یہ دعویٰ کر ہی لیا ہے کہ تم میرے ہو تو پھر میرا ذکر بھی کر لیا، سبحان اللہ۔ تھوڑا بہت نہیں، ذکرن کثیرا، ذکر کرو لیکن کثرت والا۔ اور سبحو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبح یسبح تسبیحا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، جسے ہم عام زبان میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہاں، تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ آکھو نا تو یہ تسبیح ہے، بولو سبحان اللہ آکھو تو یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ تسبیح ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے تقریر میں کہتے ہیں تسبیح و تحلیل، سنا ہے آپ نے؟ جی جی، تسبیح و تحلیل۔ تو تسبیح کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا، اور تحلیل ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ کیا؟ اور تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا بھی مومن کے نشانی ہے، اللہ کی تکبیر بولنا یہ بھی مومن کے نشانی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی مومن کے نشانی ہے۔ اور اللہ ان سے کہتا بھی نہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم تیرے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو بتا دیا کہ تو ہمارا ذکر کر، تو ہماری تسبیح بیان کر، پھر ہم بھی تیرے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں نے یہی کام کیا،
انہوں نے جب اللہ کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ، اور جب اللہ کی پاکی کو بیان کیا کثرت کے ساتھ، یہ صبح و شام کا مطلب ہے ہی کثرت ہے نا بھائی. یہ جو اللہ فرما رہا ہے سبحوہ بکرتن و اصیلا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک صبح اور شام میں، صبح و شام، صبح و شام، اس میں کثرت نہیں ہے؟ کثرت ہے نا. گویا اللہ ہم سے اس بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام میری پاکی بیان کیا کرو، میری پاکی بیان کیا کرو. تو پاکی بیان کر کے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے. آپ کون ہو سارے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کو تو آج کے بعد یہ معنی ذہن میں رکھ کے پڑھنا، سبحان اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے. تو جب تم خدا کو پاک ہے پاک ہے پاک ہے کہتے رہو گے تو ایک دن خدا تمہیں بھی پاک کر دے. سبحان اللہ. تمہیں بھی اللہ پاکی عطا فرمائے. بے شک بے شک. اللہ والوں نے اسی طرح پاکی حاصل کی، اور پھر اللہ والوں کو یہ کمال تھا جو ان کے پاس مسلسل رہا، علی وجہ الاستقلال، ان کی مجلس میں بیٹھتا رہا. انہوں نے اپنی مجلس کی تاثیر سے زمانے کے پرانے ناپاکوں کو ذکر اللہ کی طہارت سے پاک کر دیا. جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں رب کی محبت میں مستانہ بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں انہیں گم کر دیا، انہیں مرتبہ استغراق عطا فرما دی. کیونکہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے فیضیاب لوگ ہوتے ہیں. اے جڑا بندہ امیر ہو گئے تو غریب نے مدد کری سکنا کہ نہیں؟ چلو اپنی بولی نال گل کرنے سنا. جڑا امیر ہو گئے وہ غریب نے مدد کری سکنا. یہ سمجھو کہ اللہ نے جڑے ولی ہیں نا، یہ عمل طہارت پاکی وچ بہت امیر ہیں. تے جڑے انہاں کول کمزور جے مومن آونے اے اپنی امیری نال انہاں غریباں دی غربت دور کر چھوڑ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھے؟ تے جڑا آپ ہی غریب ہوئے وہ کسی غریب نے کیا مدد کر سی؟ لہذا پیر پکڑنا ہے تو امیر ہونا چاہیے. اور امیر پیر وہ نہیں ہوتا جس کا بنگلہ بڑا ہو. امیر پیر وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ یہ اعلان کرتا ہو، جس کی شخصیت یہ اظہار کرتی ہو کہ اس کی رات بھی پاک ہے اور اس کا دن بھی پاک ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ اللہ کا ذکر کرتا بھی ہے اور اللہ کا ذکر کراتا بھی ہے. یہی طریقہ ہے. حضرات آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں رہنا آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں آ کر بھی مشکل ہے، نہیں ہے؟ مشکل. تو آپ تو آئے تھے مشکل سے جان چھڑانے، تو ادھر کڑا کوئی تھوڑے واسطے جنت بنی ہوئی ہے. یہاں بھی آپ کو بہت ساری مشکل ہے. ایک مشکل کو جان چھڑا کے دو ہی پھنس گیا، اور ایک سے جان چھوٹتی ہے ادھر، دو آگے اور تیار کھڑی ہوتی ہیں. بے شک بے اس شک. سے پتہ چلا یہ دنیا ہے. یہ تو مکے میں چلے جاؤ وہاں پہ بھی تکلیف ہوگی. یاد رکھو میری بات، یہ آزمائشیں نہیں ختم ہونے والی، لیکن ایک چیز کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ آزمائش لاکھوں آزمائشیں آ جائیں گی لیکن آپ کا دل بادشاہوں کی طرح ہوگا. وہ کیا کہ نہ اللہ کو بھولنا ہے کسی منزل پر بھی، اور نہ اللہ کے رسول کو بھولنا ہے، اور آخری چیز نہ اس بات کو بھولنا ہے کہ تم عام انسان نہیں ہو، تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو. بے شک بے شک. جب آپ کو اپنی قدر معلوم ہوگی کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو اپنے عمل کی بھی فکر ہوگی، پھر آپ کو اپنے کردار کی بھی فکر ہوگی، پھر آپ کو اپنی گفتار کی فکر ہوگی. اللہ کے ساتھ تعلق نبھاؤ تو پھر اللہ بھی اپنا تعلق آپ کے ساتھ پہلے ہی نبھا رہا ہے. وہ تو نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن تابعداری کے بعد جو وہ تعلق نبھاتا ہے تو دنیا پھر اس کی شاہد بن جاتی کہ یہ اللہ والا ہے. اس لیے اللہ والے دور سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ والوں کو تعارف نہیں کرانا پڑتا، ان کا تعارف اللہ پاک نے ان کے چہرے میں رکھا ہوتا. سبحان اللہ. ایک دفعہ اللہ والا بن کے دیکھو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے نہ سید ہونا ضروری ہے، نہ راجہ ہونا ضروری ہے، نہ چودھری ہونا ضروری ہے، نہ ملک ہونا ضروری ہے، نہ جاٹ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے خدا کا وفادار بندہ ہونا ضروری ہے. بے شک. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس نے اللہ کے ساتھ وفا کی اللہ پھر اسے انوار ولایت سے سرفراز. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ سب کی یہ حاضری
یہ مجلس قبول کرے آمین۔ اور برکتوں سے آپ کے گھروں کو، آپ کے دلوں کو، آپ کی اولادوں کو معمور رکھے اور آپ کی مشکلات کو اللہ اپنے پاک نبی کے صدقے آسان فرمائے۔ آمین۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
اللہ لا الہ الا اللہ یہی ذکر دوسری طرز کر اللہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ الا
دعا کری آمین. الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ اجنی بابرکت پر رونق مجلس ذکر واز اپنی بارگاہ نے اندر قبول فرما. آمین. اہل محبت اہل ایمان نبی پاک نے غلام جتنے حاضر ہوئے اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما. آمین. ساریاں کی اطمینان قلبی عطا فرما. آمین. ساریاں نو اللہ اپنے پچھلے گناہاں دی معافی عطا فرما. آمین. صغیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی نصیب آمین. فرما. ساریاں نے دلاں کی اپنی محبت عطا فرما. آمین. نبی پاک کی محبت عطا فرما. آمین. آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول امہات المومنین دی محبت نصیب فرما. آمین. اللہ نیکاں دی محبت عطا فرما. آمین. اللہ جڑے تیرے قریب ہیں اساں کی انہاں دی قربت عطا فرما. آمین. اللہ جڑے تیرے کولوں دور ہیں اساں نوں انہاں کولوں دوری نصیب فرما. آمین. اللہ سائیں صراط مستقیم نہ مسافر فرما. آمین. نفس و شیطان نے شر تو پاک فرما. آمین. ساریاں کی سچائی والی اور حیا والی زندگی عطا فرما. آمین. عمل نے اندر اخلاص عطا فرما. آمین. قرآن و سنت پر عمل دی توفیق عطا فرما. آمین. علم نافع ہر ایک نہ مقدر فرما. آمین. اللہ ساریاں کی 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق عطا. آمین. اللہ دنیا نال نال دین نی ساریاں کی فکر عطا. آمین. کرانے ماحول کی ایمانی اور نورانی ماحول نصیب فرما. آمین. اللہ آسانے کرام میں جتنے بچے بچیاں انہوں نے ایمان نی حفاظت فرما. آمین. انہوں نے کردار نی حفاظت فرما. آمین. اللہ انہوں دی دینی اقدار نی حفاظت فرما. آمین. اللہ انہیں اپنے بڑیاں نہ احترام نصیب فرما. آمین. بڑیاں نی تابعداری عطا فرما. آمین. بڑیاں کی انہوں نے صحیح تربیت نی توفیق عطا فرما. آمین. رب کائنات اس کاروں پر اس مجلس سے ذکر نے صدقے لا تعداد رحمت و برکتانہ نزول فرما. آمین. حاجی عدالت صاحب نے یہ کاوش محنت قبول فرما. آمین. انہیں اجر عظیم عطا فرما. آمین. انہیں اپنے آل اولاد میں خوشیاں نصیب فرما. آمین. جڑا انہوں نے دعوت پر آئے اللہ انہوں نے بھی بیڑے پار فرما. آمین. جڑا اس مجلس نہ شریک ہویا اللہ ساریاں پر اپنی رحمت میں برسا. آمین. اللہ آج نہیں اس مجلس سے جو پڑھیا اس تو علاوہ 10,000 بار درود پاک بھی ملک کیتا گیا. اللہ ساری مجلس نو اپنی بارگاہ نے اندر قبول فرما. آمین. ساری مجلس کا ثواب نبی پاک جمیع انبیاء مرسلین صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات
تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین علماء ربانیین اہل ایمان اولین آخرین سارے کی اللہ اس کا ثواب عطا آمین بالخصوص حاجی صاحب نے جتنے رشتہ دار والدین وچوں یا اللہ اقارب اعزہ وچوں مرد و زن صاغر اکابر وچوں جو دنیا چھوڑ گئے اللہ ساریاں کی ثواب عطا آمین اللہ ساریاں کی بخشش عطا آمین ساریاں کی برزخنی وسعت عطا آمین ساریاں کی حشرنی کامیابی عطا آمین اللہ اتنے جتنے بھی موجود ہیں سارے نے پیاریاں کی اس میں ثواب عطا آمین ساریاں پر اللہ آج اپنی رحمت دی برسات آمین اللہ ساریاں نی قبروں کی بکائے نور فرما آمین ساریاں کی نبی پاک نی شفاعت عطا آمین اللہ سنا جس طرح جینا باوقار ہے اللہ سان کی مرنا بھی باوقار نصیب آمین اس طرح سان جینے مومن اللہ مرنے ویلے بھی حالت ایمان وچ رخصتی عطا آمین اللہ جس طرح سنے گھر روشن ہے نہ سنی قبروں کی بھی روشن فرما آمین اللہ جس طرح دنیا نے انہاں رستیوں پر ترنے آسانی نال اللہ پل صراط پر بھی آسانی نال ٹرنا نصیب آمین نبی پاک نے صدقے میزان نی منزل اور حشر نی کل منازل اساں واسطے آسان آمین عذاب نار تو محفوظ آمین اللہ سنے برے اعمال جو اساں کل سرزد ہوئے اللہ معافی منگنے ہیں ساریاں کی معافی عطا آمین اور اساں گناہاں تو مستقل طور پر بچنے نی توفیق عطا آمین ہر ایک نی جائز نیک دلی مراد پوری فرما آمین ساریاں کی اللہ ایمان نی جان نی عزت آبرو اولاد نی حفاظت آمین اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب لا اله الا الله محمد رسول الله